یعنی ان کو بول کینسر ہو گیا 2 سال سے، اور اسی طریقے سے 3 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوتے رہے، 6 مہینے کے بعد ہوتے رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، نام، عمر، وزن، شہر؟ نام میرا نورین ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ عمر کتنی ہے؟ عمر میری 73 ایئر اولڈ ہوں، اور میرا وزن تقریباً 65 سال ہے، 65 ہے وزن۔ جی 65 kg ہے، ٹھیک ہے جی، فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کچھ شک میں ڈال دیا باؤل کینسر کے۔ کوئی بات دو نہیں، 2 سال سے میرے چیک اپ ہو رہے ہیں۔ پہلے ان کو کچھ ملا تھا، انہوں نے نکال دیا، اس کے بعد بار بار چیک کر رہے ہیں، ہر سال چیک کر رہے ہیں۔ تو پلیز کچھ علاج بتائیے تاکہ آئندہ سے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ کب ڈائگنوز کیا انہوں نے یہ بول کینسر ہو گیا؟ یہ مجھے 2 سال سے ہے۔ اچھا، تکلیف کیا محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ 2 سال ہو گئے، 2 سال۔ آپ کو تکلیف کیا محسوس ہوتی ہے؟ پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے میں گئی ہوں، تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ملا ہے، اور انہوں نے وہ نکالا ہے، تھوڑا سا کچھ ان کو ملا تھا۔ اس کے بعد ہر 3 مہینے بعد چیک کیا، پھر 3 مہینے بعد پھر چیک کیا، پھر 6 مہینے بعد چیک کیا، پھر سال بھر بار چیک کر رہے ہیں کہ کوئی دوبارہ یہ واپس آ نہ جائے، کوئی جڑ نہ رہ گئی ہو۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو بواسیر کا مرض تو نہیں تھا؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس ٹائم کوئی خونی یا بادی؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، بس کھانے پینے میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ رہتا تھا، کچھ کھانا مجھے ہضم نہیں کر پاتی تھی میں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی شوگر ہے آپ کو؟ شوگر نہیں، میری شوگر ختم ہو گئی ہے، بارڈر لائن کی شوگر ختم ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ۔ تو شوگر کے لیے کیا کھایا آپ نے؟ شوگر ختم ہو گئی آپ کی؟ جی، شوگر کے لیے بس بہت احتیاط کی ہے، میٹھا میں نے چھوڑ دیا بالکل، چاول بہت کم کر دی، چاولوں سے مجھے زیادہ پرابلم رہتی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ بلڈ پریشر مجھے تھوڑا سا ہے۔ اچھا، اور کولیسٹرول؟ بلڈ پریشر مجھے تھوڑا سا ہے، اس کے لیے میں دوائی کولیسٹرول ہے؟ لیتی ہوں۔ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیں۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ بہن نورین ہے، ان کی عمر جو ہے وہ 73 ہے، لندن سے انہوں نے کال کی، اور 73 ان کی ایج ہے، 65 کے جن کا وزن ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کو ڈائگنوز کیا ہے، کافی کہتی ہیں مجھے شک میں ڈالا رکھا پہلے، پھر اس کے بعد یعنی ان کو بول کینسر ہو گیا 2 سال سے، اور اسی طریقے سے 3 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوتے رہے، 6 مہینے کے بعد ہوتے رہے، اور پھر یہاں تک کہ 1 سال کے بعد بھی ہوتے رہے۔ لیکن ان کی مین پرابلم یہ تھی کہ اس وقت ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے سب سے بہترین جو میرے پاس نسخہ ہے وہ ہے صبح نہار منہ آپ ہلدی والا پانی بنا دیں، فریش ہلدی والا پانی بنا دیں، اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون کلونجی کا تیل ڈال دیں، خالص کلونجی کا تیل لے لیں۔ اگر خالص کلونجی کا تیل نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کیا لے لیں،
تقریباً 1 سے 1.5 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا لے لیں. فریش ہلدی بھی ملتی ہے بازار سے، اگر وہ مل جائے تو بہت بہتر ہے. اگر نہ ملے تو آرگینک ہلدی کا پاؤڈر لے لیں، 1 ٹی اسپون لے لیں. یا پھر آپ کیا کریں، ایک فریش ہلدی کا 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اس کو 2 کپ پانی ڈال کر اس میں ڈال دیں، اور اس میں ½ ٹی اسپون آپ اس میں کلونجی ڈال دیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. صبح نہار یہ قہوہ بن جائے گا، اس کو پیئیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا یہ جو بول کینسر ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے 41 ٹائم پڑھ ختم کریں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کے علاوہ اپنے جو جی پی ہیں، اپنا ڈاکٹر ہیں، ان سے ضرور رابطے میں رہیں. ہر بیماری، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں ڈاکٹروں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتلائیں. لیکن بس اوقات انسان اس قسم کی بیماری جو ہوتی ہے وہ انسان کے دماغ پر بھی بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب انسان کی اجل اور موت آئے گی، نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. عمومی طور پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری کے بعد جو ہے ذہنی طور پر جو ہے انسان کے کافی دباؤ ہوتا ہے. تو آپ بالکل اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے. بے شمار ایسے پیشنٹ تھے جن کو کینسر کا مرض تھا، تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 جو ہے، جس کسی کو بھی کینسر کا مرض ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے. اسے دعائے سیدنا ایوب بھی کہتے ہیں. اس دعا کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 ٹائم جو قہوہ آپ پئیں گی اس میں بھی دم کریں. اس کے علاوہ پانی وغیرہ پیتی ہیں تو صبح اور شام 2 مرتبہ یہ دم کر کے پئیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی یہ کینسر کا مرض جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں.